بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 1۔ سلطان علاء الدین خلجی، مصنف صادق حسین صدیقی۔ علاء الدین خلجی جلال الدین خلجی کے بھائی شہاب الدین مسعود خلجی کا فرزند تھا۔ علاء الدین کی شروعاتی زندگی اور تاریخ پیدائش کے بارے میں اکثر تاریخ کے صفحات خاموش ہیں۔ علاء الدین کو تعلیم بہت کم ملی تھی، لیکن وہ فن سپاہ گیری میں ماہر تھا۔ خلجی القاب میں اس نے اہم کردار نبھایا تھا۔ جب جلال الدین خلجی سلطان بنا تو علاء الدین کو امیر تسک اور اس کے چھوٹے بھائی الماس بیگ کو اخور بیگ کے خطاب سے سرفراز کیا گیا تھا۔ جلال الدین خلجی نے اپنی ایک لڑکی کا نکاح علاء الدین خلجی سے اور دوسری کا الماس بیگ سے کر دیا۔ ویسے تو علاء الدین خلجی نے اپنی خود مختاری کا اعلان جولائی 1296 عیسوی میں کر دیا تھا، لیکن اپنے چچا اور بادشاہ وقت جلال الدین خلجی کو قتل کرنے کے بعد 695 ہجری بمطابق 29 جولائی 1296 عیسوی بروز جمعرات ظہر کے وقت علاء الدین خلجی نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ جلال الدین کے واقع شہادت سے عوام و خواص کو علاء الدین سے نفرت ہو گئی۔ ان حالات کو بھانپ کر اس نے دکن سے مال غنیمت جو حاصل کیا تھا اسے عوام میں بے دریغ لٹانے لگا۔ کہتے ہیں کہ دہلی آتے وقت اس نے ہر منزل پر 5 من سونے کے پھول ایک چھوٹی منجنیق کے ذریعے بکھیرنے لگا۔ اس کے علاوہ جو لوگ فوج میں آ کر بھرتی ہوئے تھے انہیں سینکڑوں روپے انعام میں دیے گئے تھے۔ دولت کی اس قدر بارش سے عوام کے ساتھ ساتھ عمائدین دہلی کو بھی اپنی طرف کر لیا تھا۔ جلال الدین خلجی کی بیگم ملکہ جہاں کو جب اس کی خبر ملی تو اس نے اپنے بیٹے ارکلی خان کو بلوا بھیجا جو اس وقت ملتان کا حاکم تھا، لیکن ارکلی خان نے دہلی آنے سے انکار کر دیا۔ اس کے انکار نے علاء الدین خلجی کو بڑا اطمینان دلایا۔ اسی خوشی میں اس نے باجے بجوائی اور خوب خوشی منائی تھی۔ دریائے جمنا کا زور جب ختم ہوا تو گزرگاہ کاٹھ ناؤ کے پل سے جمنا کو عبور کیا اور رکن الدین ابراہیم کے لشکر سے مقابلہ ہوا، لیکن خوش قسمتی سے ابراہیم کے لشکر کا بایاں بازو یعنی میسرہ علاء الدین خلجی کے لشکر سے جا ملا۔ اس نامناسب حالات کے تحت ابراہیم خائف ہو کر رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر دہلی واپس لوٹ گیا تھا اور اپنے حرم شاہی اور کچھ زر و جواہرات لے کر ملتان کی طرف فرار ہو گیا۔ دوسرے دن علاء الدین خلجی نے بزور دوشنبہ 22 ذی الحجہ 695 ہجری کو رسم تخت نشینی بڑے دھوم دھام سے منائی۔ بادشاہ کی طرف سے لوگوں کی دعوت کا اہتمام ہوا۔ پرانے عمائدین عمرہ کے مناسب جاگیرات میں اضافے ہوئے تھے، نئے عہدے تقسیم کیے گئے، غریبوں محتاجوں کو بہت سارا روپیہ صدقہ و خیرات میں تقسیم ہوا تھا اور ہر طبقے کے لوگوں کو اتنا انعام ملا تھا کہ محتاج فارغ البال اور فارغ البال مالا مال ہو گئے تھے۔ علاء الدین خلجی ذات کا ترک تھا اور اپنے چچا اور دہلی کے سلطان جلال الدین خلجی کی طرف سے کڑا شہر کا حاکم تھا۔ وہ ہندوستان کا سلطان بننا چاہتا تھا، لیکن جب تک جلال الدین خلجی زندہ تھا وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، اور پھر ہندوستان کا سلطان بننے کے لیے کافی دولت اور ایک بہت بڑا خزانہ بھی درکار تھا۔ لہٰذا اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے علاء الدین خلجی نے ایک عجیب و غریب حربہ استعمال کیا۔ جلال الدین خلجی کی طرف سے وہ کڑھا کا حاکم تھا اور اپنے چچا اور دہلی کے سلطان جلال الدین خلجی کی اجازت کے بغیر وہ کڑھا سے نکل کر ہندوستان کے کسی علاقے پر حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اس اصول کو پس پشت ڈال کر علاء الدین خلجی نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ اسے کسی نے بتایا کہ دکن میں دیو گڑھ کے راجہ رام دیو کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو نسل در نسل اس کے پاس چلا آ رہا ہے۔ اسے یہ بھی خبر دی گئی کہ یہ خزانہ اس قدر بڑا اور بے شمار ہے کہ اس سے پہلے دہلی کے کسی سلطان کے پاس کبھی اتنا بڑا خزانہ نہ رہا تھا۔ چنانچہ علاء الدین خلجی نے وہ خزانہ حاصل کرنے کا تہیہ کر لیا۔ کڑھا میں اس نے اپنی طرف سے ایک نائب مقرر کیا۔ 8000 کا لشکر لے کر وہ کڑھا سے نکلا اور دیو گڑھ کا رخ کیا۔ دیو گڑھ گو بہت دور تھا، راستہ جنگلوں اور دشوار گزار علاقوں میں سے ہو کر گزرتا تھا، لیکن علاء الدین خلجی نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی کہ ہر صورت میں وہ دیو گڑھ کے راجہ رام دیو کا خزانہ حاصل کرنے کے لیے تل گیا تھا۔ دیو گڑھ کے راجہ کے پاس گو بہت بڑا لشکر تھا، لیکن علاء الدین خلجی کی خوش قسمتی کہ اپنے صرف 8000 کے لشکر کے ساتھ اس نے دیو گڑھ کے راجہ کے خلاف فتح حاصل کر لی اور دیو گڑھ کے شہر اور قلعے میں داخل ہو گیا۔ اس فتح کے نتیجے میں علاء الدین خلجی کے ہاتھ دیو گڑھ کے راجہ رام دیو کی طرف سے
600 من سونا، 7 من موتی، 2 من جواہرات جن میں لعل، یاقوت، الماس اور زمرد شامل تھے، 1000 من چاندی اور 4000 ریشمی کپڑوں کے تھان لگے تھے۔ اس کے علاوہ انگنت ہاتھی اور ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے بھی حاصل ہوئے۔ راجہ رام دیو کے علاوہ علاؤدین خلجی نے دیو گڑھ کے کچھ مہاجنوں کو بھی گرفتار کر لیا تھا اور انہیں آزاد کرنے کے صلے میں بھی علاؤدین خلجی کو 50 من سونا، کئی من موتی اور انگنت کپڑوں کے تھان ملے تھے۔ اس طرح علاؤدین کے پاس اپنے چچا جلال الدین خلجی سے بھی زیادہ دولت جمع ہو گئی۔ اس دولت کے حصول کے بعد اس نے اپنے چچا کو دھوکہ دہی سے قتل کر دیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا کہ اس وقت میرے سامنے 2 تجویزیں ہیں، بتاؤ میں کس پر عمل کروں۔ پہلی تجویز یہ ہے کہ میں لکھنوتی پر حملہ کر کے بنگال تک کے علاقے پر قبضہ کر لوں اور اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کروں۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ میں کڑھا شہر میں ہی قیام کیے رکھوں اور کڑھا میں قیام کر کے سلطنت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی تدبیر پر عمل کروں۔ علاؤدین فکر میں تھا، اس لیے کہ اپنے چچا کا تو وہ خاتمہ کر چکا تھا، لیکن جلال الدین کی بیوہ ملکہ جہاں اور اس کا ایک بیٹا دہلی میں قیام کیے ہوئے تھے، جبکہ دوسرا بیٹا جس کا نام ارکلی خان تھا وہ ملتان کا حاکم تھا اور اس کے پاس بہت بڑا لشکر تھا۔ اس موقع پر علاؤدین کے ایک سالار نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، ارکلی خان ملتان میں ہی قیام کیے ہوئے ہے، اس لیے کہ جلال الدین نے اپنے دور میں اسے ملتان کا حاکم بنایا ہوا تھا۔ اب جہاں تک ارکلی خان کا تعلق ہے تو وہ انتہا درجے کا بہادر جنگجو انسان ہے۔ ان فطری صفات کے ساتھ ساتھ لشکر کشی کے قواعد اور ضوابط اور حکمرانی کے اصولوں سے بھی وہ اچھی طرح واقف اور آگاہ ہے۔ لہٰذا یہ بات طے شدہ ہے کہ ارکلی خان اور اس کی ماں ملکہ جہاں جلال الدین خلجی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے معرکہ آرائی ضرور کریں گے، اور یہ لوگ سب سے پہلے مقتول بادشاہ کے قاتلوں کو ہی سزا دینے کی کوشش کریں گے۔ اس صورتحال کے پیش نظر ہماری رائے یہ ہے کہ حضور فی الحال کڑا میں ہی قیام رکھیں اور اپنے چیدہ چیدہ لشکریوں پر مشتمل ایک بہترین لشکر تیار کر لیں۔ اس لشکر کا کماندار کسی تربیت یافتہ سالار کو مقرر کریں اور اس لشکر کو پہلے لکھنوتی کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ سالار رکا اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا کہنے لگا، اس لشکر کے بھیجنے میں کسی قسم کی تاخیر اور دیر بھی نہ کی جائے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ برسات کا موسم شروع ہونے والا ہے اور اسی برسات کے موسم میں شہر کو لکھنوتی کی طرف بھیج دینا مناسب ہوگا، تاکہ یہ لشکر بنگال کے علاقے کی تمام فتنہ اور فساد کو فروغ کر کے اس علاقے میں آپ کی حکومت کو مضبوط کر سکے۔ اگر جلال الدین خلجی کے بیٹے الکلی خان نے دہلی سے روانہ ہو کر ہمارے لشکر سے جنگ کرنے کی ٹھانی اور ہمیں اس امر کا اندازہ ہو گیا کہ بغیر جنگ کے کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو پھر ہم بھی باقی لشکر کے ساتھ لکھنوتی کا رخ کریں گے اور ارکلی خان کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کریں گے۔ ہندوستان کا سلطان، حکمران اور بادشاہ بننے کے لیے، کیونکہ علاؤدین خلجی نے اپنے سازشی اور فریب کار عمرہ کی سازشوں میں آ کر اپنے چچا جلال الدین خلجی کو قتل کروا دیا تھا، لہٰذا اپنے چچا کے قتل کے بعد وہ تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی کام اپنے سالاروں اور عمرہ کے مشوروں کے بغیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ علاؤدین کے جس سالار نے مشورہ دیا تھا کہ ایک لشکر لکھنوتی کی طرف روانہ کرنا چاہیے اور کڑاہ سے نکل کر پہلے بنگال پر قبضہ کرتے ہوئے پھر اپنی حکومت کو مضبوط اور مستحکم کرنا چاہیے، اس تجویز کو علاؤدین خلجی نے پسند کیا۔ ابھی وہ بنگال کی ہی طرف ایک لشکر بھیجنے کی تیاریوں میں مصروف تھا کہ دہلی سے اس کے ہمنواؤں نے اسے اطلاع دی کہ مرحوم سلطان جلال الدین کی بیوی ملکہ جہاں نے دہلی میں مقیم عمرہ، سالاروں اور ارکان سلطنت کے مشورے کے بغیر ہی اپنے چھوٹے بیٹے قدر خان کو سلطان رکن الدین ابراہیم شاہ کا خطاب دے کر دہلی کے تخت پر بٹھا دیا ہے۔ علاؤدین خلجی کو یہ بھی خبر کر دی گئی تھی کہ ملکہ جہاں کے اس اقدام سے دہلی کے تمام عمرہ اور معززین ملکہ سے انتہا درجے کے رنجیدہ ہو گئے ہیں، اور ان میں سے بیشتر نے ملکہ کے خلاف سازشوں کے جال پھیلانے بھی شروع کر دیے ہیں۔ یہ خبر ملنے کے بعد علاؤدین نے اپنی رائے بدل دی۔ پہلے اس نے اپنے لشکر کو لکھنوتی بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اب اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ دہلی کا رخ کرے گا اور ہندوستان کا بادشاہ بننے کے لیے فیصلہ کن قدم اٹھائے گا۔ اس موقع پر مقتول سلطان جلال الدین خلجی کی بیوہ ملکہ جہاں نے بھی کچھ غلط فیصلے کیے تھے۔ اس نے بڑی عاقبت نا اندیشی سے کام لیتے ہوئے اپنے چھوٹے بیٹے قدر خان کو رکن الدین کا خطاب دے کر بادشاہ بنا دیا، جبکہ اس کا بڑا بیٹا جو حکومت کرنے کے ہنر جانتا تھا اور بہادر تھا اور ایک اعلیٰ پائے کا سالار بھی تھا،
اس کا انتظار نہیں کیا کیونکہ وہ ملتان میں قیام کیے ہوئے تھا۔ ملکہ جہاں نے یہ قدم بڑے خلوص سے اٹھایا تھا، اس لیے اس نے ارکلی خان کا انتظار نہیں کیا۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر اس نے قاصد ارکلی خان کی طرف بھجوائی، اسے بلوا لیا تو اس وقت تک کہیں کڑاہ سے نکل کر علاؤدین خلجی دہلی کے تاج و تخت پر قابض نہ ہو جائے۔ لہٰذا دہلی میں مقیم سارے عمرا اور سالاروں کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے اس نے اپنے چھوٹے بیٹے قدر خان کو رکن الدین کا خطاب دے کر تاج و تخت کا مالک بنا دیا تھا۔ دوسری طرف ملتان میں مقیم جلال الدین خلجی کے بڑے بیٹے ارکلی خان کو جب یہ خبر ہوئی کہ اس کی ماں نے تو اس کے چھوٹے بھائی قدر خان کو رکن الدین ابراہیم کا خطاب دے کر تخت پر بٹھا دیا ہے، تب اس نے اپنی ماں کے اس اقدام کو ناپسند کیا۔ وہ ملتان میں ہی قیام کیے رہا اور دہلی کا رخ نہ کیا۔ دوسری طرف علاؤدین خلجی کو خبر ہوئی کہ ملکہ جہاں نے اپنے بڑے بیٹے ارکلی خان کو نظر انداز کرتے ہوئے چھوٹے بیٹے قدر خان کو تخت و تاج کا مالک بنا دیا ہے، اور پھر یہ کہ ارکلی نے اپنی ماں کے اس فیصلے کو ناپسند کیا ہے اور وہ اس وقت اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ملتان میں ہی قیام کیے ہوئے ہے، تب علاؤدین خلجی نے تخت و تاج پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کڑاہ سے نکل کر دہلی کا رخ کرنے سے پہلے علاؤدین خلجی نے اپنے سارے سالاروں اور عمرا کو اپنے پاس بلوایا اور انہیں بڑے بڑے اعلیٰ خطابات سے نوازا۔ کسی کو ظفر خان، کسی کو نصرت خان، کسی کو الغ خان اور کسی کو الب ارسلان کے خطابات سے نوازا۔ اس طرح جو چھوٹے سالار تھے انہیں بڑے عہدوں پر ترقی دی گئی، انہیں جاگیروں سے نوازا گیا۔ علاؤدین خلجی کے پاس بے پناہ دولت تھی، لہذا اس دولت کے بلبوتے پر اس نے اپنے عمرا اور سالاروں کو خوب نوازا، اور یہ دولت اس نے دیو گڑھ کے راجہ رام دیو پر حملہ آور ہونے کے بعد حاصل کی تھی۔ اب اتنی بڑی دولت لے کر اپنے لشکر کے ساتھ علاؤدین خلجی کڑاہ سے دہلی کا رخ کر گیا تھا۔ علاؤدین کو یقین تھا کہ اس کے پاس ایسی دولت ہے جس کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، لہذا اس دولت کے بلبوتے پر وہ ناراض اور خفا عمرا کو بھی نواز کر اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس بے شمار دولت کا مالک بننے کے بعد علاؤدین خوش بھی تھا، اور کڑاہ سے دہلی کی طرف سفر کرتے ہوئے سفر کے دوران بھی اس نے بڑی فراغ دلی سے کام لیا اور اپنے ساتھیوں پر طرح طرح کی عنایات کی۔ وہ ہر روز اپنی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے ایک سالار نصرت خان کی رائے کے مطابق ہر خاص و عام سے ملاقات کرتا اور انہیں مال و دولت سے نوازتا۔ اس کی سخاوت اور بخشش کا یہ عالم تھا کہ اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلیاں اور سامان سے لدی ہوئی اونٹوں کی قطاروں کی قطاریں لوگوں کو تحفے میں دے دیتا۔ بہرحال لوگوں کو نوازنے اور انہیں انعام و اکرام اور تحائف دے کر اپنے ساتھ ملانے میں علاؤدین خلجی کسی قسم کی کمی نہ کرتا تھا۔ کچھ مورخین یہاں تک لکھتے ہیں کہ کڑھا سے دہلی کی طرف سفر کرتے کرتے راستے میں علاؤدین خلجی جہاں بھی قیام کرتا وہاں ہر روز صبح شام اس کے خیمے کے سامنے ایک ترازو لٹکا دیا جاتا تھا اور اس میں 5 من اشرفیاں تول کر لوگوں میں تقسیم کر دی جاتی تھیں۔ علاؤدین خلجی کی اس سخاوت کا شہرہ دور دور تک پھیلتا چلا گیا اور گرد و پیش کے علاقوں سے لوگوں کے لشکر اس کے پاس آ کر جمع ہونے لگے تھے۔ جب علاؤدین خلجی اپنے لشکر اور دیگر ہمراہیوں کے ساتھ بدایون پہنچا، تب علاؤدین خلجی کا مقابلہ کرنے کے لیے دہلی سے ایک لشکر نکلا۔ دہلی کا نیا سلطان، جسے اس کی ماں ملکہ جہاں نے تاج و تخت کا وارث بنا دیا تھا، جس کا نام اس نے رکن الدین ابراہیم رکھ دیا تھا اور جو ابھی کم عمر تھا، اس نے اپنی ناتجربے کاری کی وجہ سے ایک حماقت کی۔ وہ خود تو علاؤدین سے جنگ کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا، بلکہ اس نے اپنے کچھ عمرا اور اراکین سلطنت کو ایک زبردست لشکر دے کر بدایون کے قریب علاؤدین خلجی پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کر دیا۔ اب یہ سارے عمرا اور اراکین سلطنت خلوص دل کے ساتھ رکن الدین ابراہیم کے حامی نہ تھی، لہٰذا جب علاؤدین خلجی نے انہیں دولت اور انعام و اکرام کی چمک دکھائی تو وہ سب کے سب رکن الدین ابراہیم کا ساتھ چھوڑ کر علاؤدین خلجی کے طرفدار ہو گئے اور اس کے لشکر سے آ ملے تھے۔ جب انہوں نے یہ قدم اٹھایا تو علاؤدین نے ان پر دولت کی بوچھاڑ کر دی اور یہ لوگ اس کی جانثاری کا دم بھرنے لگے۔ اس کے نتیجے میں علاؤدین کے لشکر میں لگ بھگ 60,000 افراد کا اضافہ ہو گیا تھا۔ دہلی کے نئے نوعمر سلطان رکن الدین ابراہیم نے جو لشکر علاؤدین کا مقابلہ کرنے کے لیے بھجوایا تھا وہ تتر بتر ہو گیا، لہٰذا علاؤدین خلجی اپنے لشکر میں خاصا اضافہ کرنے کے بعد اب بدایون سے دہلی کی طرف بڑھا تھا۔ مقتول سلطان جلال الدین کی بیوہ ملکہ جہاں کو جب ان حالات کا علم ہوا تو اس نے پریشان ہو کر
ایک تیز رفتار قاصد ملتان میں اپنے بڑے بیٹے ارکلی خان کی طرف روانہ کیا۔ جب یہ قاصد ملتان پہنچا اور صورتحال سے اس نے مقتول سلطان جلال الدین کے بڑے بیٹے ارکلی خان کو آگاہ کیا تو اس نے جو جواب دیا وہ بڑا مایوس کن تھا۔ اپنی ماں کی پیشکش کے جواب میں ارکلی خان نے کہا تھا، اب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے، لشکر دشمن سے مل چکا ہے، شاہی خزانے میں اتنی دولت نہیں رہی کہ لشکریوں کو 6 ماہ کی تنخواہ پیشگی دی جائے۔ اس صورتحال میں میرے آنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ صورتحال یقیناً علاؤدین خلجی کے لیے حوصلہ افزا تھی، لہذا بدایون سے دہلی کی طرف بڑھنے میں اس نے اپنی رفتار تیز کر دی تھی۔ راستے میں وہ کہیں رکا نہیں، بلکہ دہلی پہنچنے میں اس نے بڑی سرعت سے کام لیا اور جلد از جلد دریا جمنا کو پار کر کے باغ جود والے دروازے کے سامنے دریا اور شہر کے درمیانی میدان میں خیمہ زن ہوا۔ باغ جود پرانی دہلی کے مشہور باغ کا نام ہے، اسے جود باغ بھی کہا جاتا ہے۔ دہلی کا نیا اور نو عمر سلطان رکن الدین ابراہیم عجیب شش و پنج کے عالم میں مبتلا تھا، تاہم اس نے ہمت کر کے شہر کے اندر جو لشکر تھا اسے تیار کیا اور علاؤدین خلجی کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا۔ اور شہر سے باہر نکل کر رکن الدین نے جب دیکھا کہ علاؤدین خلجی کے پاس تو اس قدر لشکری جمع ہو چکے ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی اندازہ لگا لیا کہ وہ لشکر جسے وہ ساتھ لے کر شہر سے نکلا ہے اور علاؤدین پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اس کی حیثیت تو علاؤدین کے لشکر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لہذا اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ علاؤدین خلجی کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ مجبوراً واپس لوٹ گیا اور دہلی میں بند ہو گیا تھا۔ اس رات مرحوم اور مقتول سلطان جلال الدین خلجی کے عہد کے بہت سے عمرہ رکن الدین کا ساتھ چھوڑ کر راتوں رات علاؤدین خلجی سے جا ملے تھے۔ اب رکن الدین کے لیے سوائے فرار کے اور کوئی چارہ کار نہ تھا، لہذا اس نے اپنی ماں بہنوں اور خزانے کا تھوڑا بہت حصہ لیا اور اپنے کچھ سالاروں کے ساتھ، جن میں حبیب خان، قطب علوی، امیر جلال نمایاں تھے، ان کے ہمراہ ملتان کی طرف روانہ ہو گیا۔ علاؤدین نے رکن الدین ابراہیم سے کوئی تعرض نہ کیا۔ اس کی روانگی کے بعد شہر کے تمام شرفاء اور رؤساء علاؤدین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ علاؤدین کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا گیا۔ اس طرح جلال الدین خلجی کے قتل کے بعد اس کا بھتیجا علاؤدین خلجی ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بنا تھا۔ کیسا فرحت افزا مقام ہے! ایک نوجوان نے دوسرے نوعمر اور جوان بخت اور جوان اقبال سے مخاطب ہو کر کہا، صبح کا وقت تھا، آفتاب طلوع ہو چکا تھا، اس کی نرم اور بفشی شعاعیں سبزے پر لوٹ رہی تھیں۔ جس طرف اور جہاں تک نگاہ جاتی تھی زمین پر سبز ہی فرش بچھا نظر آتا تھا، کہیں کہیں خور و پھولوں کے تختے لہلہا رہے تھے، خوش رنگ پھول نظر فریب تھی، ان کی خوشبو سے تمام وادی مہک رہی تھی۔ قدرے فاصلے پر ایک چشمہ روان تھا جس کے سفید پانی پر طلائی شعاعیں بکھری ہوئی تھیں۔ اس وقت اور اس مقام پر 2 نوعمر اور نوخیز مسلم نوجوان گھوڑوں پر سوار جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک کا لباس نہایت بیش قیمت تھا، گھوڑے کا ساز بھی قیمتی تھا، پیٹی میں جواہرات جڑے ہوئے تھے اور اس میں جو خنجر اڑسا ہوا تھا اس کا دستہ بھی مرصع جواہر تھا، اور جو تلوار لٹک رہی تھی اس کے دستے میں بھی آبدار جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اس نوجوان کا بدن کثرتی تھا، بازو ٹھوس اور گول تھے، سینہ چوڑا، چہرہ نہایت دل فریب تھا، بڑی بڑی آنکھوں سے ذہانت اور چوڑی پیشانی سے اقبال مندی ظاہر تھی۔ اس نوجوان کا نام خضر خان تھا۔ یہ فلک بارگاہ سلطان علاؤدین خلجی کا فرزند اکبر تھا۔ یہ نہایت نیک، حلیم المزاج، بہادر اور خوبرو جوان تھا۔ دوسرا نوجوان ملک دنیار کا بیٹا ممتاز خان اس کا دوست تھا۔ یہ دونوں نوجوان گھوڑوں پر سوار آہستہ آہستہ چلے آ رہے تھے۔ خضر خان نے کہا، بے شک نہایت پرفضا اور فرحت بخش مقام ہے، جی چاہتا ہے کہ چند دن یہاں ٹہر کر اس جنت نظیر خطے کی سیر کرتے ہیں۔ ممتاز خان نے کہا، مگر اس کا موقع کب ہے؟ ہمیں جلد سے جلد دلی پہنچنا ہے۔ خضر خان نے کہا، اسی وجہ سے تو ہم ایک روز بھی قیام نہیں کر سکتے۔ اگر رامدیو خراج ادا کر دیتا ہے تو جب تک اور جہاں چاہتے ٹہر جاتے۔ رامدیو مراٹھا حکمران تھا، ہندوستان کا جنوبی حصہ اس کے زیر نگین تھا، دیوگڑھ دارالسلطنت تھا۔ 697 ہجری بمطابق 1297 عیسوی میں اس کی سرکشی اور شوق چشمے کی خبریں سن کر سلطان علاؤدین نے الغ خان اور ملک نصرت خان کو اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ ایک خون ریز معرکے کے بعد اس نے اطاعت اختیار کر لی تھی اور خراج ادا کرنے کے وعدے پر اس سے مصالحت ہو گئی۔
لیکن چند ہی سال کے بعد اس نے بدعہدی کی اور خراج کی ادائیگی میں لیت و لعل کرنے لگا۔ چنانچہ سلطان علاؤ الدین نے خضر خان کو رامدیو کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ وہ خراج واجبہ ادا کر دے، مگر رامدیو کے دماغ میں خود سری سما گئی۔ اس نے خراج کی ادائیگی سے صاف انکار کر دیا اور خضر خان کو ناکام واپس آنا پڑا۔ ہمارے ناول کا آغاز 706 ہجری بمطابق 1306 عیسوی سے ہوتا ہے۔ اس سن کے آغاز میں خضر خان رامدیو کے پاس گئے تھے اور اب واپس آ رہے تھے۔ ممتاز خان نے کہا، رامدیو نے آہستہ آہستہ اپنی قوت بڑھا لی ہے، اس کا خیال ہے کہ اب وہ سلطانی لشکر کا مقابلہ کر سکے گا۔ خضر خان کا چہرہ جوش سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے کہا، انشاءاللہ وہ ہرگز بھی مقابلہ نہ کر سکے گا۔ جب سلطانی لشکر یورش کرے گا تو وہ جان چھپانے کے لیے پہاڑوں میں گھس جائے گا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ خضر خان نے کہا، یہ راجہ بھی بڑے بد عہد اور جھوٹے ہوتے ہیں، جب ان پر یورش کی جاتی ہے تو دب کر صلح کر لیتے ہیں، اور جب موقع پاتے ہیں تو وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اس پر ممتاز خان نے کہا، اسی لیے ان کے قول و فعل کا کوئی اعتبار نہیں۔ دراصل اسلامی سلطنت نے کوئی ایسا قانون وضع نہیں کیا کہ جس سے باجگزار راجاؤں کو مقررہ فوج سے زیادہ رکھنے کا حق نہ ہوتا۔ وہ جب اور جس قدر سپاہ چاہتے ہیں بھرتی کر لیتے ہیں، اور جب ان کے لشکر کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ ممتاز خان نے کہا، لیکن اگر ایسا قانون بنا بھی لیا جائے تو فائدہ کیا ہوگا؟ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کس راجہ نے مقررہ تعداد سے زیادہ تعداد میں سپاہ بھرتی کر لی ہے؟ یہ تو کچھ مشکل نہیں۔ سلطنت کی جانب سے ہر راجہ کے دربار میں ایک وکیل رہے جو ہر بات کی نگرانی کرتا رہے اور ہر امر کی اطلاع سلطان کو دیتا رہے۔ ممتاز خان نے کہا، نہایت معقول تجویز ہے آپ کی، اس سے راجاؤں کو معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی جرت نہ ہوگی۔ خضر خان نے کہا، دراصل مسلمان چونکہ صاف دل ہے، ایماندار اور عہد و اقرار کے پابند ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنی سادہ لوحی سے یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے بھی انہی جیسے ہوں گے۔ اس پر ممتاز خان نے کہا، اور اسی وجہ سے اکثر نقصان اٹھا جاتے ہیں جب خدا حضور کو تخت و تاج عطا کرے اس وقت۔ اس موقع پر خضر خان نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، ایسی بد دعا نہ دو مجھے ممتاز خان، خداوند ذوالجلال و اکرام ہمیشہ میرے اوپر، میرے پدر بزرگوار اعلیٰ حضرت شہنشاہ دوران فلک بارگاہ سلطان علاؤ الدین کا سایہ رکھے۔ ممتاز خان نے کہا، آمین، لیکن اس سے میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ خدا نخواستہ جہاں پناہ کو کسی قسم کا چشم زخم پہنچے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ ممکن ہے کسی وقت ذل الہی خود ہی گوشہ نشین ہو کر حضور کے حوالے تخت و تاج کر دیں۔ خضر خان نے کہا، میں اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا۔ تم نہیں جانتے ہو ممتاز خان، مجھے اعلیٰ حضرت کی ذات اقدس سے کس قدر محبت ہے، اور وہ بھی کس درجے مجھے چاہتے ہیں۔ آج تک انہوں نے میری کبھی دل شکنی گوارا نہیں کی۔ جس بات کی میں نے خواہش کی یا جس بات کی میں نے ضد کی، جہاں پناہ نے اسے فوراً پورا کیا ہے۔ ایسا شفیق باپ مشکل ہی سے کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ ممتاز خان نے کہا، مگر کون کہہ سکتا ہے کہ وہ عمر بھر سلطنت کے کاروبار کو انجام دیتے رہیں؟ اس پر خضر خان نے کہا، ہمیں خدا سے یہی دعا کرنی چاہیے۔ بہتر ہے شہزادہ عالم، میں آج سے ہی یہ دعا مانگا کروں گا۔ میں رات دن خدا سے یہی دعا مانگا کرتا ہوں کہ میرے والدین میرے سر پر دائم و قائم رہیں۔ خوش نصیب ہے وہ اولاد جو اپنے والدین کی خدمت کرے اور ان کے حق میں دعائے خیر کرتی رہے۔ بالکل درست فرما رہے ہیں حضور۔ اور دیکھو ممتاز خان، کیسا خوش سواد منظر ہے، کیسے خوش رنگ پھول کھل رہے ہیں، سبز سبز پودوں پر سرخ سرخ پھول کیسے بھلے معلوم ہو رہے ہیں، اور خوشبو کس قدر مہک رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیسا دلکش مقام ہے۔ اس پر خضر خان نے کہا، آؤ گھوڑوں کو یہیں چھوڑ دیں اور کچھ دور پاپ یاداں چلیں۔ بسم اللہ، چلیے۔ یہ دونوں گھوڑوں سے نیچے اترے۔ ممتاز خان نے گھوڑوں کی باگیں پھولوں کے بڑے بڑے پودوں میں الجھا دیں اور دونوں پودوں کو ادھر ادھر ہٹاتے آہستہ آہستہ بڑھنے لگے تھے۔ کچھ دور چل کر خضر خان نے کہا، خدا کی قسم کیسا دل فریب مقام ہے۔ ممتاز خان نے کہا، مجھے بھی اپنی عمر میں ایسا فرحت افزا خطہ دیکھنے کا یہ پہلا ہی اتفاق ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے جیسے قدرت نے زمین پر جنت کا کوئی ٹکڑا پھینک دیا ہو۔ بے شک، اور اس خطے میں اس شفاف چشمے کی روانی بالکل ایسی ہے جیسے جنت میں کوثر کا چشمہ۔ ہوا کیسی خوشگوار چل رہی ہے اور خوشبو کی کیسی لپٹیں آ رہی ہیں۔
ممتاز خان نے کہا، لیکن شہزادہ عالم، ایک چیز کی کمی ہے یہاں۔ کس چیز کی؟ ممتاز خان نے مسکرا کر کہا، حوروں کی۔ خضر خان نے کہا، تمہاری یہ باتیں نہ گئیں ممتاز خان؟ نہ معلوم حضور کو قدرت نے ایسا خشک مزاج کیوں عطا فرمایا ہے؟ شاید آپ کو صنف نازک سے نفرت ہے۔ نہیں، مجھے عورتوں سے نفرت نہیں ہے۔ اگر شہزادہ عالم کو ناگوار خاطر نہ ہو تو کچھ عرض کروں؟ بغیر کسی خوف کے کہو۔ اس پر ممتاز خان نے کہا، سنتا ہوں کہ ملکہ عالم نے حضور کی نسبت طے کر دی ہے۔ نہیں، نسبت تو ابھی طے نہیں ہوئی، لیکن ملکہ عالم مجھے اس جال میں پھنسانا ضرور چاہتی ہیں۔ کیا حضور کو اپنی ماموزاد بہن بلقیس جمال سے محبت نہیں؟ محبت نہیں، میں اس درد سے نا آشنا ہوں۔ حالانکہ سنا ہے کہ بلقیس جمال حسن کی ملکہ ہے، کافر شباب ہے اور پیکر جمال ہے۔ اس پر خضر خان نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو ایک نازنین دوشیزہ میں ہونی چاہیے، لیکن میری طبیعت اس کی طرف راغب نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ آپ خشک مزاج ہیں، مگر نہیں، اب مجھے ایک خیال ہوا، ہونا ہو یہی سبب ہے۔ خضر خان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اس خیال کو بھی ظاہر کر دیجئے۔ شاید آپ کو کسی اور گلرو سے محبت ہے۔ اس پر خضر خان ہنسے اور کہا کہ بڑی دور کی کوڑی لائے ہو تم، بھلے آدمی، میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں درد و محبت سے آشنا نہیں ہوں۔ تب تو تم واقعی زاہد خشک ہو، اور خدا مجھے ہمیشہ ایسا ہی رکھے۔ سنا ہے ممتاز خان محبت بری بلا ہوتی ہے، اچھا خاصا آدمی پاگل اور مجنون بن جاتا ہے۔ یہ درست ہے حضور، مگر جس طرح زندگی کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، اسی طرح محبت بھی ضروری ہے۔ خضر خان نے ہنس کر کہا، خدا محبت تمہیں ہی مبارک کرے، مگر میری یہ دعا ہے کہ خدا حضور کو بھی محبت کا لذت کش بنا دے۔ اس وقت سریلے قہقہوں کی آواز آئی۔ خضر خان اور ممتاز خان دونوں حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ خضر خان نے متبسم ہو کر کہا، لو بھائی، حوریں نہ سہی پریاں آ گئیں معلوم ہوتی ہیں۔ ممتاز خان نے کہا، پریاں؟ خدا کرے کہ پریاں ہی ہو، کسی قدر شیریں قہقہیں ہیں۔ خضر خان نے کہا، چلو یہاں سے ممتاز خان، کہیں ان کا سایہ نہ پڑ جائے۔ مگر دیکھنا تو چاہیے حضور، آخر یہ ہیں کون، اور اس جنگل بیابان میں یہ کہاں سے آ گئیں؟ کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کا سراغ لگائیں، فضول اپنی راہ کھوٹی کریں؟ ممتاز خان نے کچھ اداس ہو کر کہا، تو پھر چلتے ہیں۔ خضر خان نے ہنس کر کہا، اچھا آزردہ خاطر نہ ہو، دیکھ لو کون کون ہیں۔ ممتاز خان قدرے خوش ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، آئیے ذرا آگے بڑھ چلیں۔ بس مجھے تو معافی رکھو، تم خود آگے بڑھ کر دیکھ لو، میں اتنی دیر چشمے کے کنارے پر بیٹھ کر پانی کی روانی کا تماشا دیکھتا ہوں، لیکن جلدی ہی چلے آنا، ہمارا لشکر جو پیچھے آ رہا ہے وہ قریب ہی آ گیا ہوگا، ہمیں جلد اس میں شامل ہو جانا چاہیے۔ بہتر ہے حضور، ممتاز خان نے کہا اور آگے بڑھ گیا تھا۔ خضر خان پھولوں کے گھنے پودوں کو ہٹاتے اور گنجان بیلوں کو کچلتے چشمے کی طرف چلے گئے۔ جس جگہ وہ کھڑے تھے چشمہ وہاں سے نشیب میں تھا۔ وہ اونچی ڈھلانوں کو پھلانگ کر چشمے کے کنارے پہنچ کر رکے۔ چشمے کے دونوں کنارے ڈھلوان تھے اور دونوں کناروں پر گہرے سبز کی گھاس کھڑی تھی۔ خضر خان نے یہاں پہنچ کر جب جنوب کی طرف نگاہ کی تو انہیں تھوڑے ہی فاصلے پر چند نوعمر نوخیز لڑکیاں ہنستی اور کھیلتی نظر آئیں۔ ان لڑکیوں نے رنگ برنگ کی ریشمی ساڑیاں اور شلوکے پہن رکھے تھے۔ وہ سب حسین و جمیل تھیں۔ ان کے چہرے آفتاب کی شعاعیں پڑنے سے جگمگا رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو چھیڑ رہی تھیں، دوڑ رہی تھیں اور نقرئی قہقہے لگا رہی تھیں۔ خضر خان یا تو چشمے کے کنارے پر بیٹھنا چاہتے تھے یا جلدی سے وہاں سے ہٹ کر ایک ٹیلے کی آڑ میں گھاس پر رومال بچھا کر بیٹھ گئے اور چشمے کی طرف دیکھنے لگے۔ یہاں سے نہ وہ لڑکیوں کو دیکھ سکتے تھے اور نہ ہی لڑکیاں انہیں دیکھ سکتی تھیں۔ نیلے پانی پر سفید دھوپ لوٹ رہی تھی اور وہ پانی کی روانی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ دفتن انہیں ایسی آواز آئی جیسے لڑکیاں ان کی طرف آ رہی ہوں۔ وہ گھبرائے اور انہوں نے اٹھ کر وہاں سے بھی ہٹ جانا چاہا، مگر وہ نہ ہٹ سکے۔ قضاء و قدر نے وہیں بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے سنا کہ کوئی سیمے تن کہہ رہی تھی، اچھا راجکماری، تم دوڑو جتنا بھی تیز دوڑ سکتی ہو۔ دوسری آواز آئی، تم میرے پیچھے مت آؤ، نرملا وہیں کھڑی رہو،
میں ابھی تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ یہ آواز ایسی دلکش، ایسی شیریں، ایسا نغمہ ریز اور ایسی مترنم تھی کہ اس کا ایک ایک لفظ خضر خان کے دل میں اتر گیا، اور وہ بے اختیار اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور جھپٹ کر اسے دیکھنا چاہا جس نے اپنی شیریں آواز سے فضا میں پرکیف نغمہ بکھیر دیا تھا۔ لیکن ابھی انہوں نے حرکت بھی نہ کی تھی کہ کسی کے ہلکے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ خضر خان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے پھر وہاں سے ہٹنا چاہا لیکن وہ ہٹ نہ سکے۔ پیر زمین پر گڑ گئے اور وہ ایک قدم بھی وہاں سے نہ اٹھا سکے۔ وہ دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک حور ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے عضو عضو سے نور کی شعائیں نکل رہی تھیں، چہرہ آفتاب کی طرح جگمگا رہا تھا۔ وہ اس تنویر حسن کو دیکھ کر سکتے کے عالم میں مبہوت کھڑے رہ گئے۔ ماہ پیکر دوشیزہ نے ابھی تک خضر خان کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کی نگاہ سامنے کی طرف تھی۔ وہ شاید اور آگے جانا چاہتی تھی لیکن نامعلوم کیا سمجھ کر ٹھٹک گئی اور واپس لوٹی۔ واپس لوٹتے ہوئے اس کی نگاہ خضر خان پر پڑی۔ وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئی اور اس کی سہمگی معصوم نگاہیں خضر خان پر پڑی۔ خضر خان اس کے روئے منور کو پہلے ہی سے تک رہے تھے۔ جو ہی اس سے آنکھیں چار ہوئیں وہ لڑکھڑا گئے۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے دل پر تیر لگایا خنجر کا وار ہوا ہو اور ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہو۔ نازنین جو ان کے سامنے آئی تھی وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ ان کی نگاہوں سے آج تک ایسی ماہ پے کر لڑکی نہ گزری تھی۔ قدرت نے اسے نہایت ہی فیاضی کے ساتھ حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ اس کا چہرہ گول تھا، پیشانی چوڑی تھی، رخسار نرم اور گلاب کی طرح سرخ و سفید اور شاداب تھی۔ آنکھیں بڑی بڑی رسیلی اور سرمئی تھیں جن پر لمبی پلکوں کی چلمن پڑی تھی۔ ابرو گھنے اور ہلال کی طرح خمیدہ تھیں۔ لب سرخ اور نہایت موزوں بالکل کمان کی شکل کے تھے۔ ناک ستوان تھے اور تھوڑی حد درجے پیاری تھی۔ سر کے بال نہایت ملائم تھے جیسے ریشم کے سیاہ لچھے ہوتے ہیں۔ غرض وہ نہایت ہی حسین تھی۔ اس پر اور ستم اس کے چہرے کی معصومیت تھی، اور ستم بالائے ستم اس کے شباب کی کافی رعنائیاں تھیں۔ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح زوفشاں تھا۔ اگر خضر خان اس خروش کو دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئی تھی تو وہ پری پیکر بھی انہیں دیکھ کر متحیر ہو گئی تھی۔ پہلی نظر انہیں دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی لیکن فوراً ہی اس کی گھبراہٹ حیرت میں بدل گئی۔ خضر خان اس رش کے قمر کو دیکھ کر کچھ ایسے کھو گئی تھی کہ اپنے حواس ہی میں نہ رہے۔ اس پیکر نور کی ایمان شکن صورت نے ان کی ہوش و خرد پر ڈاکہ ڈال دیا تھا اور اس کی چاند سی صورت کو تک رہی تھی اور بے تحاشا تکے ہی جا رہی تھی بغیر پلک جھپکائے۔ وہ کافر شباب سیمتن بھی مست اور نشیلی آنکھوں اور میٹھی میٹھی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی اور کچھ کھوئی کھوئی سی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو تک رہے تھے۔ دونوں کی ٹکٹکی بندھی ہوئی تھی۔ کچھ وقفے کے بعد نازنین سنبھلی اور شرمیلی نگاہ اور غلط انداز سے انہیں دیکھ کر بولی، اوہ آپ؟ وہ فقرہ پورا نہ کر سکی اور دوشیزہ کی حیا نے اس کی زبان پکڑ لی۔ اس نے واپس جانے کا قصد کیا۔ اس عرصے میں خضر خان بھی سنبھل گئی۔ انہوں نے بھانپ لیا کہ وہ واپس لوٹنا چاہتی ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھی کہ وہ چلی جائے۔ اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا تھا مگر روب حسن طاری تھا، کچھ کہنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ انہیں تعجب تھا کہ ایک کمسن لڑکی کا روب ان پر اس قدر چھا گیا ہے کہ منہ سے بات تک نہیں نکلتی، لب خشک ہو گئے ہیں۔ کمسن حسینہ نے گویا خود سے مخاطب ہو کر کہا، اوہ میں کہاں چلی آئی؟ یہ کہتے ہی وہ لوٹی۔ اس کے گھومتے ہی خضر خان نے نہایت ملائمت سے کہا، معاف کیجیے۔ نازنین ان کی طرف مخاطب ہوئی۔ خضر خان کا دل پھر زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر ان کی ہوش و حواس معطل ہو گئی۔ وہ بھول گئے کہ کیا کہنے والے تھے اور کیا کہنا چاہتے ہیں۔ نازنین ان کی یہ کیفیت دیکھ رہی تھی۔ غالباً وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں سکتے۔ اس نے خود ہی کہا، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ خضر خان کی نگاہیں اس کے منور چہرے سے ہٹنے کا نام ہی نہ لیتی تھیں۔ کبھی وہ اس کے قد زیبا کو دیکھتے تھے، کبھی پھولوں سے رخساروں کو، کبھی مست نشیلی انکھڑیوں کو، کبھی سرخ ہونٹوں کو، غرضے کے ایک ایک عضو کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اتفاقیہ؟ نازنین نے قدرے مسکرا کر کہا، اور چوروں کی طرح دبکے ہوئے کیوں کھڑے ہو؟ مسکرانے سے اس کے سرخ لب کھل جانے سے موتیوں جیسے شفاف و آبدار دانتوں کی لڑیاں نظر آئیں۔ خضر خان کے دل پر گویا بجلی گر گئی لیکن وہ سنبھلے رہے اور بولے، معاف کیجیے،
میں آپ کی پرکیف تنہائی میں مخل ہوا۔ نازنین نے کہا، مگر میں الزام نہیں لگا رہی ہوں آپ پر، اور آپ کے نیک تنیت ہونے کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے، مگر میری بات کا جواب اب بھی نہیں ہوا۔ میں اس فرحت بخش منظر کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک آپ تشریف لے آئیں۔ کون یقین کر سکتا ہے اس بات پر؟ اور کیا مطلب ہو سکتا تھا میرا؟ خضر خان نے کہا، یہ تو آپ ہی جانتے ہوں گے۔ میں سچ عرض کرتا ہوں کہ میں اس خوش سواد منظر ہی کو دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کسی گہری فکر میں تھے، مثلاً، مگر خیر۔ خاموش کیوں ہو گئیں؟ کہیے نا، کس فکر میں تھا میں؟ شاید کچھ اڑانے کی فکر میں ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ مسکرائی۔ خضر خان سمجھ گئے، شکل و صورت سے وہ جس قدر معصوم نظر آتی ہے، ایسی بھولی ہے نہیں، بلکہ شوق اور چنچل ہے۔ انہوں نے کہا، میں ایسا نہیں ہوں، آپ مجھ سے واقف نہیں ہیں، ورنہ۔ نازنین نے قطعی کلام کرتے ہوئے کہا، اس صفائی کو رہنے دیں۔ اچھا اب یہ بتائیے آپ کون ہیں؟ خضر خان نے کہا، ایک مسافر۔ میں یہ نہیں دریافت کرتی۔ اور کیا پوچھتی ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام؟ مگر میں ایک گمنام شخص ہوں، میرا نام پوچھ کر کیا لوگی؟ اگر کسی بات کا خوف ہے تو نہ بتائیے۔ خوف؟ مجھے کس بات کا خوف ہو سکتا ہے؟ نازنین نے شوقی سے کہا، اب اس کے متعلق میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ہاں یہ ضرور جانتی ہوں کہ مشتبہ لوگ اپنا نام نہیں بتایا کرتے، لیکن میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ میں کوئی مشتبہ آدمی نہیں ہوں۔ شاید، مگر پھر نام بتانے میں کیا خوف ہے؟ خضر خان کچھ ایسے سادہ لو تھے کہ نازنین کی شوخی کو مطلق نہ سمجھے، جھٹ بول پڑے، میرا نام خضر خان ہے۔ ان کا نام سنتے ہی نازنین کا چہرہ فق پڑ گیا، رخساروں کا شہابی رنگ اڑ گیا تھا۔ خضر خان نے دیکھا، انہیں تعجب ہوا کہ اس نازنین کی یہ کیفیت کیوں ہو گئی ہے۔ ان سے رہا نہ گیا اور پوچھ ہی بیٹھے، آپ میرا نام سن کر خوفزدہ سی کیوں ہو گئی ہیں؟ اتنے میں ہی وہ ہوشربا حسینہ سنبھل گئی۔ اس نے شوقی اور معصومیت کے پردے میں اپنا خوف چھپا کر کہا، خوف نہیں، اس وقت کچھ گرمی محسوس ہونے لگی ہے۔ خضر خان نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، مجھے خیال ہی نہ ہوا کہ دھوپ میں تمازت آ گئی ہے، اس طرف درختوں کے سائے میں تشریف لے آئیے۔ آپ کا شکریہ، میں زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکتی، میری سہیلیاں سامنے کھڑی مجھے دیکھ رہی ہیں۔ آپ کا نام خضر خان ہی ہے نا؟ جی ہاں۔ آپ شہزادہ ہیں؟ اب جو کچھ آپ سمجھیں۔ کاش آپ یہاں نہ آتے۔ یہ کہتے ہی وہ کچھ آزردہ ہو گئی۔ خضر خان نے کہا، شاید اس لیے کہ… نازنین نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، آپ نہیں جانتے کہ اس سرزمین کا چپا چپا اور اس نواح کا بچہ بچہ آپ کا دشمن ہے۔ میں نے کیا خطا کی ہے؟ خضر خان نے کہا، میں نہیں جانتی کہ تم نے کچھ کیا ہے یا نہیں، لیکن کل ہی پتا جی تمہارا ذکر کر رہے تھے کہ اگر کسی طرح تم گرفتار ہو جاؤ تو… خضر خان نے حیرت سے اس گلے رانا کی طرف دیکھ کر کہا، تمہارے پتا جی میری گرفتاری کی فکر میں ہیں؟ ہاں، نہ صرف پتا جی بلکہ ان کے تمام ساتھی۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ اس کا مجھے بھی علم نہیں، مگر اتنا جانتی ہوں کہ وہ آپ سے نہایت ہی ناخوش ہیں اور ان کے ساتھی آپ کے خون کے پیاسے ہیں۔ عجیب بات ہے یہ تو۔ ہاں، نہایت عجیب۔ اچھا ہے کہ آپ فوراً یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ آپ کے پتا جی کون ہیں؟ یہ میں نہیں بتا سکتی۔ اور وہ یہاں کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ یہ ان کا راز ہے۔ کب سے وہ یہاں مقیم ہیں؟ معاف کیجیے، میں ان میں سے کسی بات کا بھی جواب آپ کو نہیں دے سکتی۔ اچھا تو تمہیں اپنا نام بتانے میں تو شاید کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اگر آپ اپنا نام بتانے سے پہلے دریافت کرتی تو شاید میں بتا دیتی، مگر اب… نہ بتاؤ گی؟ ہاں، مصلحت کے خلاف ہے۔ اچھا یہی بتا دو کہ نام نہ بتانے میں کیا مصلحت ہے؟ میرا نام سنتے ہی آپ وہ تمام باتیں جان جائیں گے جنہیں میں بتانا نہیں چاہتی۔ کاش میں تمہیں نہ دیکھتا۔ نازنین نے کہا، اب بھی یہی سمجھنا کہ آپ نے مجھے نہیں دیکھا ہے؟ اب یہ زندگی بھر ناممکن ہے۔ مہربانی کر کے وقت کو باتوں میں ضائع نہ کریں، جائیے اور جس قدر جلد ممکن ہو یہاں سے دور چلے جائیے۔
اس پر خضر خان نے کہا، کاش تم مجھے کچھ بتا دیتی۔ افسوس کہ اس وقت میں کچھ نہیں بتا سکتی، البتہ اس بات سے پھر متنبہ کرتی ہوں کہ نہایت ہوشیاری اور بڑی احتیاط سے اس سرزمین کو طے کر لیں۔ اوہ، میری سہیلیاں اس طرف آ رہی ہیں، آپ پیچھے ہٹ کر پھولوں کی کنج میں چھپ جائیے۔ یہ کہنے کے بعد نازنین چلی۔ خضر خان نے عاجزی کے لہجے میں کہا، ایک ذرا اور ٹھہریے۔ نازنین نے چلتے چلتے بغیر ان کی طرف دیکھے کہا، اب میرے اور آپ کے دونوں کے لیے خطرہ ہے، میں ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ خضر خان کچھ سوچنے لگے۔ نازنین اس ٹیلے کی آڑ میں چلی گئی جس کے نیچے وہ کھڑے تھے۔ انہوں نے سنا کوئی لڑکی کہہ رہی تھی، ضرور تم کسی سے باتیں کر رہی تھی راجکماری۔ راجکماری کی سریلی آواز آئی، میں باتیں کس سے کرتی؟ تمہیں دھوکہ دینے کے لیے میں وہاں کھڑی ہو گئی تھی۔ خضر خان کو خوف ہوا کہ لڑکیاں اس طرف نہ آ جائیں، اس لیے وہ اور پیچھے ہٹ کر گنجان پھولوں میں جا چھپے۔ خضر خان کنج میں چھپے ہوئے سیمے تن لڑکیوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کچھ زیادہ فاصلے پر نہ تھیں۔ آواز صاف آ رہی تھی۔ کوئی شوق لڑکی کہہ رہی تھی، آپ مکر رہی ہیں راجکماری جی، ضرور آپ کسی سے باتیں کر رہی تھیں۔ دوسری لڑکی نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے، میں سمجھ گئی ہوں آپ کسی سے باتیں کر رہی تھیں، کہیے تو بتا دوں۔ راجکماری نے کہا، اچھا بتاؤ۔ اس پر پہلی لڑکی نے کہا، شاید سنگل دیو آ گئے ہوں گے۔ راجکماری نے کہا، تیرا سر۔ پہلی لڑکی نے قہقہہ لگا کر کہا، راجکماری شرما گئی ہیں، ضرور وہی ہوں گی، چلو انہیں ہم بھی تلاش کرتے ہیں۔ خضر خان کو تعجب ہوا کہ سنگل دیو کون ہے، راجکماری کون ہے، اس کا کیا نام ہے، کس راجا کی بیٹی ہے؟ سنگل دیو کا نام سن کر وہ کیوں شرما گئی؟ اس سے ان کے دل پر ایک چوٹ سی لگی، ساتھ ہی خوف بھی ہوا کہ کہیں وہ شوق و شریر لڑکیاں سنگل دیو کی تلاش میں ادھر نہ آ نکلیں۔ وہ اور بھی گنجان بیلوں میں چھپ گئی اور کان لگا کر ان کی باتوں کو سننے لگے۔ راجکماری کہہ رہی تھی، ارے احمقوں، وہ یہاں کہاں آتے ہیں؟ دھوپ تیز ہو گئی ہے، چلو اب چلیں۔ ایک لڑکی نے کہا، راجکماری، اگر تم نہیں چاہتی ہو کہ ہم انہیں ڈھونڈ نکالیں جن سے آپ باتیں کر رہی تھیں، تو آپ خود ہی بتا دیں کہ وہ کون تھے۔ راجکماری نے کہا، تم بڑے شوق سے تلاش کر لو، اور جب کوئی بھی مل جائے تب تم اپنی حماقت کا موسیقہ اڑانا۔ ایک لڑکی نے کہا، لیکن آپ کے ہونٹ کیوں پھڑک رہے تھے؟ راجکماری نے کہا، تمہیں بے وقوف کیسے بنایا جاتا؟ معلوم ہوتا تھا کہ راجکماری باتیں کرتی ہوئی ان شریر لڑکیوں کو اس جگہ سے کسی اور طرف لے جا رہی تھی، کیونکہ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے آواز اب صاف طور پر نہیں آ رہی تھی۔ آخر رفتہ رفتہ ان کے قہقہوں اور بولنے کی آواز بالکل بند ہو گئی، جس سے خضر خان نے یہ سمجھ لیا کہ وہ دور نکل گئی ہوں گی۔ وہ کمین گاہ سے نکل آئی اور ٹیلے کی آڑ میں کھڑے ہو کر جھانکنے لگے۔ تمام لڑکیاں چشمے کے کنارے کنارے چہل قدمی کرتی چلی جا رہی تھیں۔ ان کی طرف ان کی پشت تھی، یہ بے وقوفی سے انہیں دیکھنے لگے۔ ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ کسی نے ان کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونک پڑے اور فوراً ان کا ہاتھ تلوار کے قبضے پر گیا، مگر اس لیے رک گئے کہ ممتاز خان کی آواز آئی، آپ نے پریوں کو دیکھا شہزادہ عالم؟ خضر خان نے گھوم کر دیکھا، ممتاز خان کھڑا ہوا تھا، جو بے حد متعجب معلوم ہوتا تھا۔ خضر خان نے کہا، پریاں کہنے لگے تھے تم انہیں؟ ممتاز خان نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہا، پریاں نہیں تو حوریں سمجھو۔ خضر خان نے کہا، اگر ممتاز خان یہ مقام کائنات کی جنت ہے تو یہ لڑکیاں جو یہاں گھوم رہی ہیں ضرور اس جنت کی حوریں ہیں۔ ممتاز خان نے کہا، میں نے کئی لڑکیوں کو دیکھا ہے، سب کی رنگتیں سفید تھیں، جن میں سرخی جھلک رہی تھی، نہایت اچھا لباس اور نہایت خوشنما بورات پہنے ہوئے تھے۔ ان میں ایک سیمے تن تو ایسی حسین تھی کہ آج تک میری نظروں سے ایسی خوش جمال لڑکی نہیں گزری۔ تم شاید راجکماری کا ذکر کر رہے ہو؟ جی ہاں، وہ جو اس ٹیلے کے پاس دیر تک کھڑی رہی تھی۔ اس نے مجھ سے باتیں کی تھی ممتاز خان۔ مجھے بھی یہ خیال ہی ہوا تھا، غالباً آپ نے پوچھ لیا ہوگا کہ وہ کون ہے۔ نہایت شوق لڑکی ہے، وہ میرا نام ہی سن کر مجھے جان گئی، اور جب میں نے اس کا نام اور اس کے باپ کا نام وغیرہ پوچھا تو اس نے بتایا نہیں۔ اس کے بعد خضر خان نے اپنی اور نازنین کی تمام گفتگو ممتاز خان کو سنا دی۔
ممتاز خان بڑے غور سے سنتا رہا۔ اس نے کہا، تعجب ہے، اس کے باپ کو ذات اقدس سے کیا کاوش؟ وہ کون ہے اور یہاں کیسے مقیم ہے؟ خضر خان نے کہا، اس شوق چنچل نے کچھ بھی نہ بتایا۔ میں خود حیران ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ سے دشمنی کی وجہ کیا ہے، اور یہ نہ معلوم کہ سنگل دیو کون ہے، اس کا بھی کوئی پتہ نہ چلا۔ کچھ بھی ہو، لیکن حضور کو احتیاط ضرور کرنی چاہیے۔ احتیاط؟ کاش ہم اس سرزمین میں ہی نہ آتے۔ ممتاز خان نے حیرت سے خضر خان کو دیکھ کر پوچھا، کیوں شہزادہ عالم؟ اس لیے کہ میرے دل پر اس حور نے اپنے رخ زیبا کا نقش چھوڑ گئی ہے، جس کے والد میرے خون کے پیاسے ہیں۔ ممتاز خان نے مسکرا کر کہا، بہت خوب، مگر غنیمت ہے کہ کسی کی صورت تو آپ کو بھلی معلوم ہوئی۔ ہاں ممتاز خان، اب میری طبیعت کا رنگ ہی بدل گیا ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میرا دل زخمی ہو گیا ہے۔ آج تک میں اس لذت سے نا آشنا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ آنکھوں کو ایک صورت اچھی معلوم ہوئی اور خنجر دل پر چل گیا۔ روئے صنم جو دیکھا طبیعت مچل گئی، آنکھوں کا تھا قصور، چھری دل پر چل گئی۔ ممتاز خان نے کہا، آنکھیں صرف دیکھتی ہیں اور دل متاثر ہوتا ہے۔ لیکن اب کیا ہوگا ممتاز خان؟ میں خود حیران ہوں شہزادہ عالم۔ جی چاہتا ہے کہ یہیں رہوں، اس کے رخ زیبا کو دیکھے جاؤں۔ کس قدر پیاری صورت ہے اس کی۔ جتنے عرصے وہ کھڑی رہی، میں ٹکٹکی لگائی اسے برابر دیکھتا رہا۔ یہاں ٹہرے رہنے میں اندیشہ ہے حضور، لیکن یہاں سے جانے کو بھی تو دل نہیں چاہتا۔ مگر مصلحت یہ ہے کہ اس جگہ کو فوراً چھوڑ دیا جائے۔ تم چلے جاؤ، مجھے یہیں رہنے دو۔ حضور، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تب تم بھی میرے ساتھ ٹھہرو۔ مجھے اپنے لیے کوئی فکر نہیں ہے، لیکن آپ کا؟ خضر خان نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، تم میرا فکر نہ کرو۔ ممتاز خان نے کہا، حضور یہ بھی نہیں ہو سکتا، آپ خلجی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، فلک بارگاہ ذل الہی سلطان علاء الدین خلجی کے فرزند اکبر ہیں۔ آپ کی ذات سے نہ صرف شاہی خاندان کی بلکہ عامت المسلمین کی امیدیں وابستہ ہیں۔ آپ کو تنہا دشمنوں کے ملک میں کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ سلطان علاء الدین خلجی خاندان سے ہے۔ تاریخ فرشتہ اور دوسری تاریخوں میں خلجی خاندان کے متعلق لکھا ہے کہ چنگیز خان کا داماد خلج خان تھا۔ وہ چنگیز خان کی مہمات میں شریک رہا تھا۔ جب چنگیز خان نے ایک طرف سندھ اور دوسری طرف ایران و توران فتح کر لیے، چنگیز خان کا داماد قتلج خان تھا۔ وہ چنگیز خان کی مہمات میں شریک رہا تھا۔ جب چنگیز خان نے ایک طرف سندھ اور دوسری طرف ایران و توران فتح کر لیے تو قتلج خان 30,000 سپاہیوں کے ساتھ کوہستان غور اور جردستان کے درمیان آ بسا، اور اسی سرزمین کو اس نے اپنا وطن قرار دے لیا تھا۔ اس کی نسل یہیں بڑھتی رہی۔ امتداد زمانے سے قتلج تحریف ہو کر خالج بنا، اور پھر کثرت استعمال سے الف ساخت ہو کر حرف خلج رہ گیا۔ چنانچہ اس خاندان کے افراد خلجی کہلانے لگے۔ شہنشاہ جلال الدین خلجی دہلوی اور سلطان محمود خلجی منڈوی دونوں خالج خان کے پوتے تھے۔ سلطان علاء الدین خلجی اس کا پڑ پوتا تھا۔ خضر خان نے کہا، مگر میں اب دلی جا کر کیا کروں گا؟ جسم میں روح ہی ایک چیز ہے، زندگی روح سے ہے، اور میری روح یہاں رہ جائے گی، پھر جسد بے روح کو دہلی لے جانے سے کیا فائدہ؟ ممتاز خان نے کہا، شہزادہ عالم، آپ تو بہت کچھ نا امید ہو گئے۔ دلی چل کر اس کے بت تناز کو قابو میں لانے کا مشورہ کیا جائے گا۔ مشورہ کس سے کرو گے؟ ان سے جو شہزادے کے خیر طلب اور ہوا خواہ ہیں۔ لیکن کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ بات چھپی رہ جائے گی اور اعلیٰ حضرت سلطان معظم کے قانون تک نہ پہنچے گی؟ ہم ایسے لوگوں سے ذکر ہی کیوں کریں گے جو راز کو فاش کر دیں گے؟ اس پر خضر خان نے کہا، مگر کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اعلیٰ حضرت کا محکمہ جاسوسی کیسا چالاک اور ہوشیار ہے؟ جو عمرہ یا عوام گھروں میں نہایت رازداری کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو اس کی رتی رتی کی خبر ہو جاتی ہے۔ سلطان علاء الدین خلجی نے سب سے پہلے دہلی میں محکمہ جاسوسی قائم کیا تھا، اور اس محکمے نے اس قدر ترقی کی تھی کہ صرف دلی ہی میں نہیں بلکہ سلطنت کے چپے چپے پر جاسوس بکھرے ہوئے تھے۔ حتیٰ کہ عوام الناس اور عمراء و وزراء کے گھروں میں بھی ان کا جال پھیلا ہوا تھا۔ خود شاہی قصر میں جاسوس موجود تھے، اور جاسوسوں کے ذریعے سے
سلطان کو ذرا ذرا سے حالات معلوم ہو جاتے تھے. لوگ ہر وقت خائف رہتے تھے اور کوئی حرکت ایسی نہ کرتے تھے جس سے سلطان کا عتاب نازل ہو. ممتاز خان نے کہا جانتا ہوں، لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے جس پر اعلیٰ حضرت کو کوئی اعتراض ہو. اس پر خضر خان نے کہا آپ ذات سبحانی سے واقف نہیں ہیں. اگر ان کے گوشے گزار یہ بات ہو گئی تو قیامت آ جائے گی. اچھا تو یہ کوشش کی جائے گی کہ اعلیٰ حضرت اس بات سے واقف نہ ہوں، اور یہ ناممکن ہے. بلکہ مجھے تو یہ خوف ہے کہ ہمارے دہلی پہنچنے سے پہلے ہی کہیں اس واقعے کی اعلیٰ حضرت کو خبر نہ ہو جائے. تب آپ ملکہ عالم کو اپنا ہم خیال بنا لیں حضور. یہ بھی ناممکن ہے. وہ میری شادی بلقیس جمال سے کرنا چاہتی ہیں. وہ اس معاملے میں ہرگز بھی میری اعانت نہ کریں گی. اب ایک اور بات میری سمجھ میں آتی ہے. وہ کیا؟ آپ خوب جانتے ہیں کہ ملکہ عالم سے زیادہ ملکہ ثانی کملا دیوی کا اعلیٰ حضرت کے اوپر زیادہ اثر ہے، اور ملکہ ثانی آپ کو اپنے بیٹے کی طرح چاہتی ہیں. اس معاملے میں ان سے مدد لیجیے. ہاں، ان سے امید ہے. وہ مجھ پر بہت مہربان ہیں اور رحم دل بھی. وہ شاید میری مدد کرنے پر تیار ہو جائیں. لیکن یہ سب باتیں دہلی ہی پہنچ کر ہو سکتی ہیں. مگر میں ان سے کہوں گا کیا جب مجھے یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ کافر شباب کون ہے، کس کی نور نظر ہے. آپ اطمینان رکھیں حضور، اس کا سراغ میں نکالوں گا. مگر یہ بتاؤ وہ کس طرح؟ ابھی میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا. لشکر کو آ جانے دیں، آج ہم یہیں قیام کریں گے. آئیے لشکر کو دیکھیں، یقین ہے کہ قریب آ گیا ہوگا. دونوں ٹیلے کے سائے سے نکلے اور چمن زار کی طرف چلے گئے. لیکن ابھی یہ چند قدم بھی نہ چلے تھے کہ پھولوں کے پودوں اور گنجان بیلوں میں سے راجپوت سپاہی اچانک اٹھ کھڑے ہوئے، اور قبل اس کے کہ یہ دونوں معاملے کی نوعیت کو سمجھیں یا سنبھلیں، راجپوتوں نے ان پر یلغار کر دی اور نہایت پھرتی سے دونوں کو گرفتار کر کے ریشم کی مضبوط ڈوریوں میں جکڑ لیا تھا. سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں. اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں. ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں. جزاک اللہ.